حقوق العباد اتنا سخت معاملہ ہے. اگر رمضان میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، گناہوں کی معافی چاہتے ہو، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو، اپنے حقوق العباد کو درست کرو، لوگوں کے ساتھ معاملے کو درست کرو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا. ورنہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کسی لوگوں سے حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، آج ہی میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، ایک عشرے سے زیادہ رمضان باقی ہے، معافی مانگ لو، کوئی حرج نہیں ہے. میں نے تمہاری غیبت کی ہے، معاف کر دو مجھے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہ معاف فرمائے، تو مومنانہ کردار کیا ہے؟ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کسی لوگوں سے حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، آج ہی میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، ایک عشرے سے زیادہ رمضان باقی ہے، معافی مانگ لو، کوئی حرج نہیں ہے. میں نے تمہاری غیبت کی ہے، معاف کر دو مجھے. اور آئندہ خیال رکھو. اچھا، اگر وہ زندہ نہیں ہے، علماء لکھتے ہیں جس مجلس میں تم نے اس کی غیبت کی، اسی مجلس میں اس کی تعریف کر دو، کم سے کم یہ ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا. کرنے کا کام یہ ہے. اور مومنانہ کردار یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مثالوں کے لیے وقت نہیں، جمعہ کا وقت ہو گیا اور لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، دروازوں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں، کبھی موقع ملے تو یہ نام رکھو، سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ. سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ، میدان ہے بدر کا، بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صفوں کو درست کر رہے ہیں. اب صف کو درست کرتے کرتے سواد بن غزیہ ذرا سامنے آ گئے تھے. ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے، چھڑی سے سینے پہ سواد ابن غزیہ کو تھوڑا پیچھے ڈھکلا، اے سواد برابر کھڑے ہو جاؤ. سواد ابن غزیہ باہر ہی آ گئے، صف توڑ کر باہر آ گئے. کہا آپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اتنا سا بس، آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے. لوگوں کا حق ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، آپ نے جتنا کیا ہے مجھے بھی کرنا ہے. ہم جانتے ہیں سبحان. اس کے بعد کا پورا جملہ، پورا واقعہ، پوری حدیث ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لکڑی دے دیا، کہا لو میرا سینہ ہے، جتنا میں نے چبایا ہے تم بھی چبا دو. سواد نے یہ بھی کہا اس وقت میں، میرے اوپر کے بدن میں کپڑا نہیں تھا، آپ تو چادر اوڑے ہیں، نکالیے. آپ نے چادر بھی نکال لی، کہا لو بھی میرا سینہ چھپا لو. اس لیے کہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے. حقوق اللہ میں ہو تو معاف ہو سکتا ہے، حقوق العباد کا ہے. اور ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ادھوری بات چھوڑوں گا. کئی لوگ پہلی بار یہ واقعہ سن رہے ہوں گے، گھر تک ٹینشن لے کر جائیں گے. جی، لکڑی ہاتھ میں لے لیے سواد، اور سامنے سے پیچھے گئے، گردن اور کندھے کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہر نبوت، ایک گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا تھا. آپ نے وہاں ہونٹ لگایا، پوری طاقت سے نبی کے بدن کو چمڑ گئے اور کہا میری مجال اللہ کے نبی، میں آپ سے قصاص اور بدلہ لوں. میں جنگ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپس نہیں آؤں، مرنے سے پہلے ایک بار آپ کے بدن سے میرا بدن لگنا تھا، میں نے اس لیے یہ حرکت کی. اللہ اکبر. جہاں محبت رسول ہے وہاں ساتھ میں یہ بھی ہے میرے بھائی، میرے نبی نے بدن دے دیا، میرے نبی نے سینہ دے دیا، مار لو. جی ہاں، میں نے تمہیں چبایا ہے، تم بھی چبا لو. ایک مومنانہ کردار یہ ہوتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جی ابو مسعود، معاف کیجئے، ابو مسعود کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک غلام کو مار رہا تھا. کنت اضرب غلاما، میں مار رہا تھا غلام ہے. آج تمہارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں. نبی کے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے پیسے دیکھ کے خریدتے تھے، وہ زر خرید غلام. میں میرے غلام کو مار رہا تھا، کسی غلطی پہ مار رہا تھا. میں نے میرے پیچھے سے ایک آواز سنی، سمعت من خلفی، میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک آواز آ رہی تھی، وہ ہمارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اعلم ابا مسعود، اللہ کے نبی نے کہا جان لو ابو مسعود، آج تمہیں اللہ نے اس پر قدرت دی ہے. اور سے سنو، یہ جملہ صرف ابو مسعود کے لیے نہیں ہے رضی اللہ عنہ. آج اللہ نے تمہیں قدرت دی ہے، اس لیے تم مار رہے ہو اس کو. ایک وقت آئے گا اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے. یہ جملہ جیسے ہی بولے، فالتفت فاذا هو رسول اللہ، فقلت یا رسول اللہ
میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں؟ اللہ کے نبی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا آزاد کر دو. حرم باللہ، اللہ کے لیے میں نے آزاد کر دیا. صحابہ کرام ڈرتے تھے اگر غلام پر بھی کچھ حق تلفی ہو گئی. صحابہ ڈرتے تھے. مومنانہ کردار اور فاجرانہ کردار، اس میں کیا ہے؟ ایک چھوٹا جملہ بول کر اللہ سے دعا کر کر یہ تقریر آج کی انشاءاللہ میں ختم کر دیتا ہوں. مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایک حدیث خالی حوالہ دیتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر کر اس خطبے کو میں ختم کر لیتا ہوں. آپ نے ایک حدیث سنی ہے مختصر انشاءاللہ. حدیث بخاری کی حدیث ہے. 3 لوگ جا رہے تھے اور غار میں چلے گئے. غار کا دروازہ بند ہو گیا. ہم سب جانتے ہیں تینوں نے اللہ سے دعا مانگی. 3 بھی نہیں کہوں گا. ایک آدمی نے کیا دعا مانگی؟ میں نے جملے بھی نوٹ کیے حدیث کے. ایک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، فالثالث توسل بامانتہ وادائہ. جی، تیسرے آدمی نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں نے ایک نیک کام کیا ہے، اگر وہ نیک کام تیرے پاس صحیح ہے اللہ میری دعا قبول فرما لے، یہ پتھر کو ہٹا دے. کیا نیک کام ہے؟ ایک آدمی میرے پاس کام کیا، سنو غور سے، اور بغیر پیسے لیے کے، بغیر اجرت لیے کے چلا گیا. حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے. بغیر اجرت لیے کے چلا گیا. ایک لمبے ٹائم کے بعد واپس آیا، کہا میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا، اجرت کے بغیر نکل گیا. تو اللہ میں نے اسے ایک ریوڑ دکھایا، یہ ساری جو بکریاں ہیں یہ تمہاری ہیں. وہ تعجب سے پوچھا اتنی کیسے؟ کہا کہ جو تمہارا بچا ہوا تھا تم بغیر لیے کے، میں نے اس سے کچھ بکریاں خریدی، وہ اور بڑی اور بڑی اور بڑھتے بڑھتے ایک ریوڑ ہو گیا. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے اے اللہ یہ میرا عمل، یہ حقوق العباد، یہ جو میں نے معاملہ کیا ہے اللہ اگر تجھے پسند ہے ہٹا دے. اللہ نے ہٹا دیا، اللہ نے ہٹا دیا. یہاں تک ہے میرے بھائی حقوق العباد اتنا سخت معاملہ ہے. اگر رمضان میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، گناہوں کی معافی چاہتے ہو، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو، اپنے حقوق العباد کو درست کرو، لوگوں کے ساتھ معاملے کو درست کرو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ بھی حدیث ہے، اور یہ حدیث میں نے نوٹ کی ہے، بخاری کی حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اللہ دشمن ہو کر آئے گا. حریف، حریف کے معنی دشمن. اللہ دشمن ہو کر آئے گا 3 لوگوں کا، اللہ حریف بنے گا. کون 3 لوگ ہیں؟ میں نے تراویح کے بعد کے درس میں کہا ہے، انا خصمہم رجل اعطا بی ثم غدر. پہلا آدمی وہ میرا نام لے کر وعدہ کیا پھر دھوکہ دے دیا، اللہ اس کا خصم ہوگا، اللہ اس کا حریف. ورجل باع حرا، دوسرا آدمی وہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا. تیسرا حقوق العباد ہے. ورجل استأجر اجیرا، ایک آدمی نے ایک آدمی سے پورا کام لے لیا. جب پیمنٹ دینے کی باری آئی، نبی فرماتے ہیں جب پیسے دینے کی باری آئی کاٹ کاٹ کر دے رہا ہے. استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا، مکمل نہیں دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے ایسے سارے لوگوں کا میں حریف بن کر آؤں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمیں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر وہ معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے ان سے مل کر اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رمضان کی ساری برکتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت بالخصوص بہت سارے بیماروں نے مجھ سے گزارش کی ہے، کئی کینسر کے مریضاں ہیں. جی ہاں، سامنے نوجوان بیٹھا ہے، ان کے امی کینسر کے مریضاں ہیں، اور ہاتھ میں وہ جو چڑھاتے ہیں جی کینسر کے لیے وہ لے کر ساتھ میں آ کر تراویح پڑھ رہے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ سارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ سارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. بغیر نام لیے کہ سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. اللہ سارے مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے، سارے پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائے. اس وقت یہ ماہ مبارک ہم سکون سے امن سے گزار رہے ہیں. ساری دنیا میں اللہ یہ ماہ مبارک سکون سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دشمنوں کی سازش کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اللہ دشمنوں کی پلاننگ کے لیے اللہ کافی ہو جائے. اللہ امن کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ سلامتی کو قائم رکھے، اللہ ساری دنیا میں اللہ امن کو قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ قرض دار ہیں، سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. جتنے لوگ ذمہ دار ہیں، قرض دار کے بعد ذمہ دار ہیں، اللہ نے ذمہ داری دی ہے ماں کی، باپ کی، بچوں کی، مدرسوں کی، مسجدوں کی. اللہ وہ ذمہ داری بحسن و خوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس ذمہ داری کا اللہ قیامت میں سوال نہ کرے. اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم وہ ذمہ داری بحسن و خوبی ادا کر سکیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو ایک بار اور اللہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد اللہ ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو، اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر کیا گیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔